یہ عام فہم بات ہے کہ آپ اپنے نیک اعمال کا واسطہ تو دیں، تو قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے، لیکن کسی غیر کے نیک اعمال کا اللہ کو کیسے واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ کسی غیر کی ذات، اس نے تو نیکیاں اپنے لیے کی، اس نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں تھا کہا میری بیٹی اس گمان میں نہ رہنا تیرا باپ نبی ہے، وہ نبی جس نے کل قیامت کے دن سفارش بھی کرنی ہے اور شفاعت کا میدان بھی لگنا ہے، وہ نبی اپنی بیٹی کو سمجھا رہا ہے اس گمان میں نہ رہی تیرا باپ نبی ہے اور تو عمل نہ کرے اور تیرا باپ تجھے جنت میں لے جائے گا۔ نبی کا چچا ابو لہب جنت میں چلے جائیں گے ذات کے وسیلے کی وجہ سے، عمل میں کروں، عمل حاجی صاحب کرے، عمل قاری یاسین صاحب کریں، عمل قاری امجد صاحب کریں، اور ایک بندہ اٹھے قاری امجد صاحب نے 8 تراویحیں پڑھائی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دے۔ یہ کیا لاجک ہے؟ ہاں، جو لاجک حدیث میں موجود ہے اس کو سمجھیے۔ غار میں 3 لوگ پھنس گئے، بچپن سے یہ واقعہ شکر ہے ہماری نصاب کی کتابوں میں بھی تھا، ہم سب نے پڑھا ہوا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ 3 لوگ پھنس گئے تھے، تینوں نے کیا کہا تھا کہ فلاں نے نیکی کا کام کیا، اللہ اس کی وجہ سے غار کا پتھر ہٹا دے۔ تینوں نے کیا کہا تھا؟ تینوں نے اپنا نیک عمل پیش کیا باری باری۔ ایک نے کہا میں ساری رات کھڑا رہا، ماں باپ کے سرانے ان کے لیے دودھ لے کے کھڑا رہا اور جب تک ان کو نہ پلایا، اپنے بچوں کو نہ پلایا۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ عمل تو سمجھتا میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پتھر ہٹا دے، پتھر کچھ ہٹ گیا۔ تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے، ایک اللہ کی صفات کا واسطہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے، ایک اپنے نیک عمل کا جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو۔ اللہ میں نے یہ قرآن پاک کی فلاں سورت پڑھی ہے، تنہائی میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کے علاوہ یہ عمل کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ تو جانتا ہے نا، اس وقت خالص تیرے لیے میں نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی ہے، میں نے 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی ہے، میں نے یہ سپارہ پڑھا، اللہ تو جانتا ہے نا تیرے لیے پڑھا ہے، اگر یہ تیرے لیے پڑھا ہے تو میرا یہ کام کر دے۔ یہ اپنی نیکی کا واسطہ دینا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تیسری بات، اس کے اندر بھی ذات کے وسیلے کا رد موجود ہے اگر انسان سوچنے والا ہو۔ اور تیسری بات، جو ذات کے مکمل وسیلے کی نفی کرتی ہے حدیث، اور یہی ہمارے ہاں، ہمارے بریلوی بھائیوں کے درمیان اور ہمارے ہاں جو وجہ اختلاف ہے وہ یہ ہے، ہم سارے لوگ دعائے رسول کے وسیلے کے قائل ہیں، دعائے ولی کے وسیلے کے قائل ہیں، دعائے عالم کے وسیلے کے قائل ہیں، دعائے ماں کے وسیلے کے قائل ہیں۔ کسی مسلمان بھائی کے پاس بھی جا کے چاہے نیک ہو یا نہ ہو، اس کو کہا جا سکتا ہے میرے لیے دعا کر دے۔ کسی بھی مسلمان بھائی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے بھائی میرے حق میں دعا کر دے، یہ تو دعا کا وسیلہ ہو گیا۔ کس کا؟ زندہ نیک آدمی کا دعا کا وسیلہ جائز ہے، اور اس کی بھی دلیل کیا ہے، اور اللہ کی قسم اگر قرآن و سنت میں یہ دلیل موجود نہ ہوتی تو ہم اس کو بھی جائز نہ سمجھتے۔ دلیل کتنی بڑی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہیں، جمعے میں بندہ آیا، صحابی آیا، آگے کہنے کا اللہ کے رسول مال برباد ہو گئے، رستے تباہ ہو گئے، حالات ایسے ہو گئے، دعا کیجئے بارش ہو جائے، قحط پڑ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آتا کہ عند طلب، جب کوئی بندہ دعا کے لیے کہے تو دعا کروا دینی چاہیے، چاہے کوئی بھی حالت ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جمعہ کے اندر ہیں، جمعے میں ہیں، اسی وقت ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے، اللہ نے بارش برسا دی۔ اس بات کی دلیل کہ زندہ نیک آدمی سے دعا کروائی جائے گی اس حدیث میں موجود ہے۔ ہمارے بریلوی بھائی اس کو ذات کا وسیلہ کہتے ہیں، ہم اس کو دعا کا وسیلہ کہتے ہیں۔ وجہ اختلاف بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم ہاں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، شرک کے فتوے، وجہ اختلاف بھی سمجھیے کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ ہے، جو رہتی دنیا تک کسی بھی نیک آدمی سے دعا کروانے کی اجازت موجود ہے اس حدیث میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وسیلہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حدیث کے الفاظ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، ہم رسول اللہ کا وسیلہ ڈالا کرتے تھے۔ اب جو حدیث ذات کے وسیلے پہ ہمارے رد میں پیش کی جاتی ہے، وہ بھی حقیقت میں اگر اس کے اوپر بھی آپ غور کریں تو ان کے موقف کے خلاف جاتی ہے۔ میں کسی کو تان و تشنیع نہیں کرنا چاہتا، صرف دعوت فکر دینا چاہتا ہوں شرح صدر کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری دلیل سمجھ آ جائے، بات سمجھ آ جائے، قبول کر لیجئے، نہیں تو اپنے دلائل کو مزید احادیث کی روشنی میں مزین کیجئے، راستہ کیجئے۔ دلیل دیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہی واقعہ اتفاقاً
हजरत उमर के दौर में पेश आया। क्या हुआ? हजरत उमर के दौर में भी एक शख्स आया, जुम्मा हजरत उमर पढ़ा रहे हैं, और जुम्मा पढ़ाने के दौरान उसने आके यही अल्फाज के, माल बर्बाद हो गए, रस्ते मसदूद हो गए, हलाकतें हो गई, ए उमर, ए खलीफा रसूल, ए खलीफा राशिद, दुआ कीजिए अल्लाह बारिश को बरसा दे। ये दलील सबसे बड़ी वो जात के वसीले की देते हैं जो हकीकत में दुआ के वसीले की सबसे बड़ी दलील है। हजरत उमर कहां पे खड़े हैं? नबी करीम के मिंबर के ऊपर। जो मस्जिद नबी गए हैं वो जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर और मिंबर में कितना फासला, सब जानते हैं। और उसके माबैन एक सबज रंग का आजकल कलीन पड़ा होता है जिसको क्या कहते हैं? रौदा तुम मेरे यादिल जन्ना। मिंबर से कितने फासले पे है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर? चंद मीटर के फासले पे। अगर जात का, अगर दुनिया से चले जाने वाले का वसीला इस्लाम में जायज होता सिर्फ जात का, अमल तो वो कर रहा है, नेकी तो वो कर रहा है, और उसकी जात का वसीला, उसकी नेकी का वास्ता अल्लाह को देके अपनी बख्शिश करवाना चाहते हो। अगर जात का वसीला जायज होता तो हजरत उमर क्या कहते? कहते अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले जरिए तरीके से बारिश बरसा दे। खड़े भी कहाँ हैं? रसूलुल्लाह की मस्जिद के अंदर, मिंबर के अंदर। रसूलुल्लाह का घर चंद मीटर पे है और रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक उसी घर में मौजूद है। क्या कहा? ये अल्फाज कहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा थे। जिंदा का लफ्ज चले मैं मफहूमन आपके सामने रख रहा हूं, ऐन उसी हदीस के अल्फाज कहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम उनके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरियादें रखा करते थे, अल्लाह हमारी दुआओं को सुन लेता था। अगले अल्फाज के ऊपर गौर करना है। अगर जात का वसीला होता तो उस वक्त भी उनकी कब्र मुबारक के ऊपर भी खड़े होकर उनकी जात का वसीला वास्ता दिया जा सकता था। क्या कहते हैं? अब उनके चचा अब्बास हम में मौजूद हैं, जो हाथों को उठा लें तो अल्लाह उनके हाथों को हाल ही नहीं लुटाता। कहां से जात का वसीला यहां से आप निकालते हैं? कहते हैं ये जात का वसीला इस तरह है कि रसूलुल्लाह के चचा थे। क्या रसूलुल्लाह के चचा रसूलुल्लाह से अफजल थे? हजरत उमर ने आपको अकीदा समझाया, मुझे अकीदा समझाया, आपको और मुझे अकीदा बतलाया कि रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए हैं, अब उनकी जात का वास्ता नहीं देना। हाँ, हम में से जिसकी दुआएं कबूल होती हैं उसको बुलाया जाए। चचा अब्बास को बुलाया, उनसे दुआ करवाई, और खुदा का करना क्या हुआ? अभी चचा अब्बास ने भी हाथ नीचे नहीं किए, आसमान से बारिश होगी। ये है दुआ का वसीला, और दुआ का वसीला रहती दुनिया तक जारी रहेगा। यही तीन